جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا یستوی اعمی والبصیر، صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع عالم اور جاہل کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی صورت پہ بھی جا کے کچھ مثالیں ہیں جن سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سمجھانے کی کہ علم والا بندہ جو ہے وہ کتنا افضل ہے، علم کتنے فائدے علم کے، علم انسان کو کیسے باصلاحیت بناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوی اعمی والبصیر، دیکھنے والا اور اندھا برابر بالکل ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ممکن نہیں ہے۔ تو مفہوم سے مراد یہ ہے کہ عالم اور جاہل، ایک جس کے پاس علم ہے اور ایک جو جاہل ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ برابر ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ مار جائے، صحیح 3 میں بھی کافی کتب میں، احادیث کی کتب میں یہ حدیث ہے کہ اگر جانور جو ہے کتا وہ اپنا لعاب یا منہ لگا جائے جس برتن کو، اس کو حکم دیا شریعت نے 7 مرتبہ دھونے کا، اور اس میں سے 1 مرتبہ مٹی سے دھونے کا، کیونکہ مٹی جو ایسا اینٹی بایوٹک ہے جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے کہ اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ مردہ جو ہے وہ اس کو تک جو ہے وہ ختم، مٹی بنا دیتی ہے، مٹی اپنے ساتھ اتنے زہریلے اور جراثیم جو خطرناک ہیں ان کو بھی ختم کر دیتی۔ مٹی سے سب سے بڑی اینٹی بایوٹک ہے مٹی، جو جراثیموں کو ختم کرنے والی ہے۔ اس لیے کہا کہ اس کے ساتھ یہ سائنس نے آج چیزیں بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 1600 سال جو ہے نا وہ پہلے بتا دی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ وہی برتن جس میں کتا اگر منہ مار جائے اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے، اور یہیں پہ اللہ کے نبی، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے اسی کتاب میں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سدھایا ہوا کتا جس کو تعلیم دی گئی ہے، جو سکھایا گیا ہے، جس کو شکار سکھایا گیا ہے، رکھوالی سکھائی گئی، جو شکار جس کتے کو سکھایا گیا ہے وہ تمہارا شکار جب پکڑ کے لاتا ہے تو اگر اس کے منہ میں شکار مر بھی جائے، جو تم نے اللہ کا نام لے کے چھوڑا ہے جانور، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر کتا منہ مار گیا تھا پلیٹ کے اندر، وہی کتا جو تھا وہ برتن جس کو لگا گیا منہ کو، وہ برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ لیکن یہاں پہ جس کتے کے پاس علم ہے، جس کو سکھایا گیا ہے، جس کو سمجھایا گیا ہے، جس کو شعور دیا گیا ہے، پھر وہ اتنے سمجھدار اور سدھائے کتے کہ وہ کبھی بھی شکار کو خراب نہیں کرتے، اس کو خود نہیں کھاتے، اپنے مالک کے پاس وہ لے کے آتا ہے۔ تو جو اللہ کے نام پہ لے کے کتے کو چھوڑا ہے اور وہ پکڑ لایا، اگر وہ مر گیا اس کو کھانے کا حکم ہے۔ اب اس مثال سے واضح ہو گیا کہ علم کا ہونا اور علم کی عدم موجودگی بہت فرق ہے، یقیناً بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح علم اگر کافر کے پاس ہو تو وہ اس کو بھی بڑا فائدہ دیتا ہے۔ ایک مثال لے لیں قرآن مجید سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے اکٹھا کیا اپنے جادوگروں کو، تو ان کے پاس علم تھا، چاہے دنیاوی تھا، چاہے جادو کا ہی علم تھا، اس دور کے حساب سے ان کا اپنا ہی علم تھا تو اسی وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے دیکھا معجزہ تو وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اور موسیٰ علیہ السلام کے علم کے درمیان توازن کیا، فرق دیکھا دونوں میں، وہ علم ہی کی بنا پر گرے سجدے میں۔ ان کو جو اپنے جادو کا علم تھا، وہ علم ان کو تھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارا جادو ہے، اور وہ جادو جو ہم نظروں پہ کرتے ہیں لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، کیونکہ یہ تو آنکھوں پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جادو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ علم کی وجہ سے وہ سمجھ، یعنی کہ علم اگر کافر کے پاس بھی ہے، دنیا میں دیکھ لیں کو بہت سے فنون ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، تو علم اگر مسلمان بندہ نہیں ہے تو مسلمان بندے کو علم کتنا فائدہ دے گا؟ قرآن کا علم، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو سب سے معزز ترین اسلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل علم، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے، جو علماء ورثۃ الانبیاء ہیں نا، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں،
حدیث و قرآن کا علم رکھنے والے وہ انبیاء کے بعد مرتبہ رکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ پہ فرما دیا، کٹنگ ہوئی یہاں پہ، ایک واقعہ نقل کیا ایک مورخ نے حضرت امام سعدی رحمہ اللہ کا، کہتے ہیں وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ہاتھ میں مٹی تھی لی، یا کوئی شخص غالباً ان کو پکڑا گیا مٹی، تو ان کے ہاتھ میں مٹی، انہوں نے اس مٹی میں نمی محسوس کی، تو کہتے ہیں کہ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے وہ مٹی کو جب سونگھا اس میں سے خوشبو آئی، تو وہ کہنے لگے یہ سارے فارسی کے شعر ہیں جو مقدمے میں بخاری کے لکھے گئے، شیخ سعدی کے۔ تو جب انہوں نے سونگھا مٹی کو تو مٹی سے کہنے لگے تو کستوری ہے یا عنبری ہے کہ تیرے اندر اتنی خوبصورت، اتنی زبردست تجھ سے خوشبو آ رہی؟ تو اس نے جواب دیا یہ میرا کمال نہیں ہے، کچھ وقت میں پھولوں کے پاس رہی ہوں، پھولوں کے پاس رہنے کی وجہ سے مجھے یہ خوشبو ملی ہے اور میں خود مہکنے لگ گئی۔ اب دیکھیں جو لوگ علم والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، جو علماء ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں، جن کے پاس علم ہے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ایک بندہ پڑھنے کے لیے نکلا ہے، 10 سال 20 سال پڑھتا ہے، 5 سال پڑھتا ہے، 3 سال 2 سال علم حاصل کرنے کے لیے، ہم کب سے پڑھ رہے ہیں، ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جتنے بھی طالب علم کب سے، وہ دورانیہ دیکھیں، اتنے دورانیہ کے بعد بھی اگر ہم علم سے ہم نے نصیحت نہیں پکڑی، علم نے ہماری صلاحیتوں کو نہیں بدلا، علم نے ہماری شخصیتوں کو سنوارا اور نکھارا نہیں ہے، تو پھر ہم سے تو وہ مٹی اچھی ہوئی ہے جس نے خوشبو پالی پھولوں کے پاس تھوڑی دیر رہ کے۔ ہم نے اپنے استاذہ سے کیا سیکھا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک علمیہ اور سیکھنے کا مرحلہ ہے کہ اتنا وقت ہم نے گزارا، قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہے۔ تو ہم بھی تزکیہ کر کے دیکھیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا، اتنا دیر جو علم حاصل، کسی بھی فنون میں علم حاصل کرتے آ رہے ہیں، ہم نے اس سے کیا پایا اور کیا سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اہل علم کے پاس رہنے کی اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے گرد و گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔